مہنور فاؤنڈیشن 7 کی طرف سے سیلابی موجودہ صورتحال میں لال شہباز قلندر کی نگری کے متاثر شدہ کاروباری سفید پوش افراد کے گھروں تک راشن بیگز پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ مہنور فاؤنڈیشن کی سفید پوش مہم میں روزانہ کی بنیاد پر آج بھی قاضی غلام رسول محلہ کے رہائشی کاروباری متاثرہ سفید پوش فیملیز کے گھروں تک راشن بیگز پہنچائے گئے۔ اٹک سے بیورو چیف ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق ہرنائی کوئٹہ کے مقام پر ہیلی کاپٹر حادثہ، شہید ہونے والے اٹک کے ثبوت میجر پائلٹ خرم شہزاد کا نماز جنازہ آبائی قبرستان ڈوک شرفا میں ادا کر دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں کی سلامی، اعلیٰ افسران، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہید کا تعلق 26 ایویشن سکواڈرن سے بتایا جاتا ہے۔ شہید نے سوگواران میں 2 سالہ بیٹی اور بیوہ کو چھوڑا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ جنازے میں میجر جنرل مشتاق ابرو، برگیڈیئر عامر مختار کی شرکت، ڈی سی وقار چیمہ بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ خبر شامل کریں گے لورا لائیو بلوچستان سے۔ بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائن کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس لورا لائی میں محکمہ صحت کا ایک میٹنگ زیر صدارت ڈپٹی کمشنر لورا لائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی منعقد ہوا، جس میں 3 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک جاری رہنے والے ٹائیفائڈ مہم کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی کا آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ناصر شیخ میاں، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالحلیم اطمان خیل، M&E آفیسر میرزادہ کاکڑ، ایس او محکمہ صحت محمد عثمان مساخیل، این سٹاف WHO ڈاکٹر حمید، ڈاکٹر عبداللہ جان WHO عزت اللہ، WHO محمد عثمان مندوخیل، DSP محکمہ پولیس مختار لونی، فوکل پرسن DPCR مولوی نصر الدین لونی، مذہبی رہنما اور دیگر نے شرکت کی۔ M&E آفیسر میرزادہ کاکڑ نے اجلاس کو ٹائیفائڈ کے مہم کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ دی۔ اجلاس سے ڈپٹی کمشنر لورا لائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کو ہر صورت میں کامیاب بنانے کے لیے ہر طبقہ فکر کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی بچہ، مرد حضرات ٹائیفائڈ کے خلاف اس ویکسینیشن سے بچ نہ پائیں، کیونکہ یہ موذی مرض ہے۔ اس سے بچاؤ کا واحد حل ویکسینیشن ہے، جو کہ لورا لائی میں 3 اکتوبر سے لے کر 15 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 9 ماہ سے لے کر 15 سال کے بچوں کو لورا لائی میں 5 یونین کونسل، جس میں سرکل نمبر 1، 2، 3 اور صدر بوری 1-2 میں یہ مہم چلائی جائے گی اور تقریباً 28,000 بچوں کو یہ انجیکشن لگائے جائیں گے۔ ہم اہل لورا لائی عملہ، علماء کرام اور اساتذہ کرام، قبائلی معتبرین، طلباء کرام سے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، ملک و قوم سے اس بیماری سے محفوظ بنانے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے بلوچستان لورا لائی سے۔ بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائن کی رپورٹ کے مطابق درانی ہاؤس میں حاجی سردار محمد درانی کی رہائش گاہ پر صوبائی وزیر انڈسٹریز حاجی محمد خان اطمان خیل نے لورا لائی پریس کلب کے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے صوبائی حکومت مستقم ہے، اتحادیوں کے درمیان مکمل اتحاد ہے، اتفاق ہے اور کوئی بھی رد و بدل اتحادیوں کے مشاورات سے کیا جائے گا۔ وزارتوں میں رد و بدل کے باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، یہ محض افواہیں ہیں۔ کوئی بھی رد و بدل تمام تر اتحادیوں سے مشاورات سے کی جائے گی۔ اتحادیوں کے درمیان مکمل ہم آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے پورا صوبہ اور خصوصاً لورا لائی میں شدید نقصانات ہوئے اور جانی نقصانات کے ساتھ ساتھ مالی نقصانات بھی ہوئے، جس کے ازالے کے لیے حکومت نے جانی نقصانات والے کو نقد 10 لاکھ روپے دیے اور مالی نقصانات کے ازالے کے لیے ہر محکمہ سروے میں مصروف عمل ہے۔ جیسے ہی سروے مکمل ہوگا، ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت بہت جلد لورا لائی کو دیگر اطلاعات کی طرح آفت زدہ قرار دے گی۔ اس مقصد کے لیے میرا باقاعدہ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری سے بات ہو گئی ہے، جن کا جلد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صنعت و حرفت حاجی محمد خان ٹور اطمان خیل نے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ THQ ہسپتال لورا لائی کے لیے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کو مزید جدید مشینری فراہم کر دی۔ اس قیمتی مشینری سے آپریشن تھیٹر نے نیا روپ دھار لیا۔ 25 لاکھ روپے مالیت کا سرجری بیڈ کے علاوہ لاکھوں مالیت کا جدید ترین لائٹ سسٹم، ایک اور ایئر کنڈیشن اور دیگر سامان موجود ہے۔ لورا لائی سول ہسپتال میں درجنوں حادثات میں زخمی ہونے والے سینکڑوں زخمیوں کا بر وقت آپریشن ہو جانے پر جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور بچائی بھی جا چکی ہیں، اور اب اس میں مزید بہتری آ جانی چاہیے۔